If I were to answer the question that what kind of man am I, the answer would be the kind who forgets, and forgets quite easily apparently. Tales, more often than not, exist just because they contain these stories, these meanings, these metaphors, these deep truths of life which are supposed to make a man remember the truth about all that really is. ابھی جو آج کا ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک فارسی مشاعرہ جو مجھے ملا ہے خورشید عبداللہ لطف اللہ خان صاحب کے آرکائیوز میں سے، کریڈٹ ٹو ہم، خورشید صاحب انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس کو ہم کریں گے not only transcribe but get at all the Persian اشعار جو کہ اس کے اندر موجود ہے. So I'll be sharing my screen، میری ویڈیو ساتھ ساتھ جاری رہے گی. The مشاہدہ itself is about more than 2 hours, but I'm mainly concerned about this unknown narrator. یہ صاحب ہے، no one، کوئی نہیں جانتا یہ صاحب کون ہے، لیکن ان کا ایک شعر جو کہ آگے جا کے آئے گا، میں نے تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کی introductorily briefly, but still I'll be hearing it like an ajnabi once again. So let's see. Old فارسی مشاعرہ at خانہ فرہنگ ایران from audio archives of لطف اللہ خان. That rhymes for some pretty reason. اچھا، فارسی جو ہے وہ زبان ہمیشیری. they will say much more than I can about all of this thing. یہ کہ جو عربی فارسی روایت نہیں جانتا اور اپنے آپ کو ٹریڈیشنل استاد کہتے ہیں کسی بھی شعبے کا، کسی بھی چیز کا، کسی بھی سبجیکٹ کا، اور کہتا ہے کہ میں روایتی طور پہ اسے جانتا ہوں ہندوستان میں کم از کم، اور وہ عربی فارسی نہیں جانتا، تو there is still کافی زیادہ کمی ہے اس کے نالج بیس میں. بہرحال ہم تو وہ نسل ہیں جو کہ تینوں زبانوں سے گئے، دوسرے اردو، عربی، فارسی. خیر، میں کوئی استاد نہیں ہوں. حضور کوئی اگر مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے دیکھ رہا ہے تو میری تصویر جہاں محسوس ہو کیجیے گا، بلا دھڑلے کیجیے گا. ذوق من بیشتر است قابلیت من، یہ بات آپ نے جان کے رکھنی ہے. میں اگرچہ کرنے لگا ہوں یہ کام، لیکن ذوق من بیشتر است. So how about we start now? Let's go. Here we go. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. مجمع امروز مجمعی است کاملاً ادبی که بنابه خود برای اولین بار است در خانه فرهنگ ایران برپا شده. ٹھیک ہے. وظیفه خود می‌دانم که اولاً از کلیه خانم‌ها و آقایان تشکر عرض می‌نمایم. How lovely is the sound of sparrows جو کہ پیچھے آپ کو سنائی دے رہی ہیں. مجموعی طور پہ اب تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کے دن جو ہے یہ شاعران جو ہیں وہ جمع ہیں اس مجموعے میں، اور جو ہے کلام کر کے سنائیں. But do you hear the sparrows background? بویژه از جناب آقای سفیر کبیر باید قلباً تشکر کرد که زحمت مسافرت را متحمل شده و برای شرکت در این مشاعره از راولپنڈی و کراچی تشریف آوردند. حالا ما ہم منتظر ہستیم. بس شکریہ ادا کر رہے ہیں شاعروں کا جو راولپنڈی کراچی کے شہروں سے آئے ہوئے میزبان ہیں ان کا، کہ ایران میں آ کے اس کا ذکر آئے گا. حالان مشہور کار ہستند، ما منتظر ہستیم کہ اینجا تشریف بیارند. یہ صاحب جن کی یہ صاحب جن کی آپ آواز سن رہے ہیں، یہ اصل آپ جسے کہہ لیں گے unknown mystery of this whole organizer of the orchestra، جو کہ صاحب کمال ہیں جن کو ہم ڈسائفر کرنے کے، جو فارسی کے اشعار آئیں گے نا اندر، حافظ کے، سعدی کے، جو لوگ ہمارے سامنے آئیں گے، یہ بھی اور بھی
ہم بس ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے بس وہ اشعار نوٹ کرنے بعد ساتھ ہم تقریر میں آپ کے ساتھ ساتھ سنوں گا تھوڑا بہت مجھے سمجھ آیا وہ میں انجوائے کروں گا میں نے کہا ہے سے آگے. زبان شیرین فارسی نہ فقط زبان برادران ایرانی بلکہ بما پاکستانیان ہم تعلق تان دارد. این زبان تا 1000 سال عہد حکومت مسلمانان تا نیمہ قرن 19 مسیحی زبان رسمی ان شبه خاردوده. البته بعد از اون که انگلیسی ها بر این شبه قاره استیلا یافتند این زبان موقعیت خود را از دست داد. یہ زبان جو ہے یہ ہماری ہزاروں سال سے ہماری زبان رہی ہے اگرچہ بعد میں انگریزی نے اس کو ایکڈیمکلی قبول کر لیا. Who would like to call me now? I'm sorry, this will have to pause now. A call out of nowhere, and unfortunately we've lost I think about an hour of time, but we're right back into the track. So کہاں تھے ہم؟ مشاعرہ ہم سن رہے تھے اور اس کی ریکارڈنگ بھی میں شروع کر دوں. ڈسمس الارم میرا بچ گیا 11:30. اوکے لیٹس گو. صاحبان کیا فرما رہے ہیں؟ زبان اشراف و زبان فرهنگی بوده است. الان مشهور کار هستند و ما منتظر هستیم که اینجا تشریف بیارند. تھینکفل کہ لوگ آئے. زبان شیرین فارسی نه فقط زبان برادران ایرانی است بلکہ بما پاکستانیان هم ہماری بھی تعلق تان دارد. این زبان تا 1000 سال عہد حکومت مسلمانان 1000 سال تا نیمہ قرن 19 مسیحی زبان رسمی ان شبه خاردوده. البته بعد از اون که انگلیسی ها بر این شبه قاره استیلا یافتند این زبان موقعیت خود را از دست داد. از اون به بعد تا مدتی زبان اشراف و زبان فرهنگی بوده است. در زمان حکومت مسلمانان خدمات گرانبهایی و زبان و ادبیات فارسی انجام داده شده است. تاریخ ها، تذکره ها، فرهنگ ها، دواوین و نثر فارسی تعریف شده که شماره اونها به اندازه‌ای زیاد است که به حساب نمیتوان آورد. بطور نمونه بعض از اونها به سمع حضار محترم میرسانم. از فرهنگ مثل برهان قاطع، غیاث اللغات، بهار عجم، فرهنگ نندراج و همچنین تاریخ طبقات ناصری، تاریخ فیروز شاہی و منتخب التواریخ، التذکرہ لباب الالباب عافی، الدواوین، دیوان مسعود سعد سلمان لاہوری. So what he is saying is essentially کہ ہماری جتنی بڑی ڈکشنریز جو ہیں، بڑی بڑی امہات کتاب جو ماسٹر پیسز شاہکار ہیں لٹریچر کے، وہ لکھے گئے ہیں زبان فارسی کے اندر. آگے انہوں نے مثالیں دی علامہ کی، جو علامہ کی کتب، غالب کی کتب، مرزا وہ بیدل کا بھی ذکر کریں گے آگے. تو یہ جتنے بھی ہیں، انہوں نے بدھان قاطع کی تو کیا بات ہے، غالب کی کتاب. تو یہ سب جو ہے فارسی کے اندر لکھی گئی ہیں، اور فارسی کا ہمارا پاکستان اور ایران کے لوگوں کے درمیان جو بتادرانہ تعلق ہے وہ صرف ان کی کامن اسپیچ یا فارمل لینگویج کا نہیں، بٹ لٹریچر، شیئرڈ کامن لٹریچر اینڈ ایڈیمز کا بھی تعلق ہے. عبد القادر بیدل، میر ناصر علی سرہندی، امام بخش صاحبائی
وميرزا غالب دهلوي ناشد عندليب ودر قرن اخیر شبلی نعمانی غلام قادر گرامی وادھم مہم تر مرحوم اقبال کے بعد کرم دیار زبان فارسی را از نو زندہ کردہ جنہوں نے از صد نو زبان فارسی کو زندہ کیا. اس کے اندر ایک ہیں وہ بہرحال در این مدت دراز میرے ذہن میں تھا نالہ اندلیب جنہوں نے لکھا ہے یار، میرے خیال سے وہ ان کے والد تھے شاہ عبد القادر، نہیں میں کنفیوز کر رہا ہوں کچھ چیزیں. بہرحال یہ کہ فارسی اور بر صغیر کا جو ٹریڈیشن ہے، ہمارے جو محاورات اور خط uncountable amounts of influence, language and tradition these people have had upon us, and even though we ourselves constitute and call ourselves as Hindi, ana Hindi, but we're of people of Hindustan or post 1947 Pakistan, but that جو فارس اور سنسکرت اور عربی ان تینوں کے بطون کے اندر پیدا ہونے والی اردو جو ہے، جس کو میں انگلش بڑا ٹیڑھا کر کے بول رہا ہوں، صاف اردو میری بھی نہیں ہے زبان کی، ہر کوئی حمزہ مغل کی طرح اظہار نہیں کر سکتا. بہرحال یہ کہ ایک کاوش ہے کہ ہر، اور ایک آپ کہہ لیں قرض بھی ہے کہ ہر بندہ جو اس سرزمین میں پیدا ہوتا ہے اور اردو کا بوجھ اٹھاتا ہے، وہ اپنے ساتھ ان تین بڑی تہذیبوں کا اثر اور رنگ بھی لے کے پروان چلتا ہے. شعراء ایرانی از ایران و دربار شاہان این شب قاره روی آوردند که از همه مهمتر عرفی شیرازی، نظیری نیشاپوری، کلیم کاشانی، طالب عاملی را میتوان نام برد. یہ سب ایران کے شاعر، مطلب فارس کے. بندے اگر اجازت دہید ان تمام شعراء مذکور را شعراء پاکستانی می گویا. واہ، یہ ایسی جیسے شعر فارسی در این شب قاره با اندازه رواج یافت که به قول مرحوم ملک الشعراء بهار یک سبک جداگانه به نام سبک هندی که حالا اون را سبک پاکستانی گفته میتوان شد بر سبکهای دیگر اضافه شد. اساس زبان اردو ما بر روی زبان فارسی است و در عبارات اردو کلمات زیادی از زبان فارسی است. زبان فارسی نفوذ زیادی در ادبیات بنگالی و گجراتی و دکنی و ہندی و ان چنین زبانهای رسمی و محلی ہم کرده است. یہاں پہ وہ میرا جو تھیسس ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر اگرچہ یہ سب بھی ہیں لیکن ہو جائے. ہم تو غالب و اقبال کہ در فارسی و اردو شعر می گفتند فارسی را ہمیشہ بر اردو ترجیح دادند. فارسی را ہمیشہ در اردو ترجیح دادند. غالب کہ یکی از بزرگترین شاعران اردو می گوید فارسی بن تاب بینی نقش های رنگ رنگ. Wow, let's now go to our main element that we transcribe what this is, and I'll add it to this document. Notepad. And we'll do this for the whole of the video. Okay, so it goes like this. What did our guy say? دوست میگوید فارسی بن فارسی. How ironic کہ میں اردو کی ورڈ یوز کر رہا ہوں to write فارسی, but that's the way it is. فارسی. شاعران اردو میگوید فارسی بن تاب بینی نقش های رنگ رنگ.
ذکر مجموعی فارسی بن تابگینی بینی نقش ہائے رنگ رنگ نقش ہائے رنگ نقش ہائے رنگ رنگ become Persian so you can see colorful نقش ہائے رنگ رنگ فارسی ہو جاؤ کہ تم دیکھو نقشہ ہائے رنگ رنگ واہ واہ let's go on ذکر مجموعی اردو کے بھی رنگی منس و اقبال کہ oh there it continues رنگ رنگ ذکر مجموعی اردو کے بھی رنگی منس و اقبال کہ او ہم یکی از مهم ترین شاعران اردو گفت است گرچه ہندی در عذوبت شکر است طرز گفتار دری شیرین تر است. Okay, so what does Iqbal have to say? I'm not aware of this saying by Iqbal before, so we'll have to figure this one out as well. Okay, let's see. Bismillah. Garche Hindi, even though Hindi, even though در عذوبت شکر است despite طرز that گفتار Hindi, دری اقبال ہم یکی از مهم ترین شاعران اردو گفت است گرچه ہندی در عذوبت شکر است در عذوبت شکر است طرز گفتار دری طرز گفتار دری شیرین تر است. شیرین تر است. فارسی کا لہجہ دری مجھے ایرانی جس طرح فارسی بولتے ہیں زیادہ خوبصورت لگتی ہے. Let's go on. قبل از افتتاح مشاعرہ Before we start this thing, دانم کہ دربارہ تکریم شعراء و صلہ پادشاہان با انہا حکایتی چند بسم حضار محترم درخانم سیدی تہرانی شاعری تہی دستی بود کہ از ایران و دربار دہلی رو آور اتفاقاً روزی از باغی می گذشت کہ ناگاه چشمش با ادعی از خانمهای اشراف و زیبا افتاد که در باغ حرکت می کردند. سیدی در پشت درختی در باغ پنهان شد تا خانمها به نزدیک اون درخت رسیدند. نظر سیدی بر خانم بسیار زیبایی افتاد که بر فیلی سوار بود و نقاب بر چهره داشت. سیدی انان دل از دست داد و با آواز بلند این بیت را خواند که فی البدی ساخته بود. برقا اون بیت این است: برقا بر رخ افگنده برد ناز به باغش تا نکهت گل بیخته آید به دماغش. اتفاقا شاه دخت جهان آرا دختر شاه جهان بادشاه بود. دستور داد که گوینده را احضار کنند. احضار کردند. دستور فرمود که اون شعر را مجدداً بخواند. چون بخواند شاه دخت دستور داد که او را صلح بسیار بدهند و همچنین تنبیه می کنند که چرا بدون اجازه وارد باغ شاہی شده. اب انہوں نے پوری ایک داستان سنائی ہے. I will translate all of this as it goes over here. میں اس کی سمری نہیں کروں گا. I'll just end up ruining the whole thing. But yes, اس کے اندر couplets آئے ہیں. I'm not gonna go back and add that. وہ ہم جو ہے وہ میں علیحدہ سے بعد میں نوٹ اس کی اسپیس بنا دیتے ہیں. couplet from the tape. ٹھیک ہے. Let's move on.
یہ وہ ہو گئی ہے anachronistic event ہو گیا. You probably have already seen the hotel in the titles. دیگر از صاحب تبریزی کہ بیتی برائے جعفر خان کہ یکی از عمراء دربار شاہنشاہ اورنگزیب بود فرستاد و ان بیت این بود کہ دور دستان را با احسان یاد کردن ہمت است ورنہ ہر نخلی با پایی خود ثمر می افکند. ٹھیک ہے. جعفر خان دستور فرمود کہ مبلغ 5000 اشرفی برائے ان شاعر گرانمایه بفرستند. ٹھیک ہے. دانش مشدی بہت بڑے در دربار شاہزادہ ادارہ شکوہ سرود کہ بی انداز مورد پسند شاہزادے واقع گشت و دستور فرمود کہ مبلغ 100,000 روپیہ بشاعر بدہند و شعرین است تاک را سرسبز دار اے ابر نیسان در بہار قطرتا میں می توانت شد چرا گوہر شود. اوکے. دانش مظہری فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ لیٹس سی. سرسبز دار اے ابر نیسان در 100,000 روپیہ بشاعر بدہند و شعرین است کہتے ہیں یہ شعر تاک را سرسبز دار اے ابر نیسان تاک را سرسبز دار اے ابر نیسان ابر نیسان بعد در بہار قطرت دار اے ابر نیسان در بہار در بہار قطرتا میں می توانت شد چرا گوہر شود. از این حکایات چرا گوہر شود. بہار قطرتا میں می توانت شد چرا گوہر شود. از این حکایات از حکایات این قبیل بسیار است. اگر بخواهم تمام اونها را می گویم ساعت ها بلکہ ماہ ها وقت لازم است و حالا از این حکایات نت شد چرا گوهر شود. از این حکایات از حکایات این قبیل بسیار است. اگر بخواهم تمام اونها را می گویم ساعت ها بلکہ ماہ ها وقت لازم است و حالا با اجازه شما خانم‌ها و آقایان می‌خواهم که جلسه را آغاز می‌کنیم. خواتین و حضرات، یہ آگے اردو میں ایکسپلین کریں گے. I'll add the passage. کہ میں آپ کا خیر مقدم انجمن روابط فرہنگی پاکستان کی طرف کروں. یہ آج کا جلسہ پورے طور سے ایک ادبی جلسہ ہے اور خانہ فرہنگ میں اس قسم کا جلسہ یعنی فارسی مشاعرہ پہلی بار ہو رہا ہے. اور دوالین تو خیر بے شمار ہیں. مسعود صاحب سلمان لاہوری، امیر خسرو دہلوی، مرزا عبد القادر بے دل، میر ناصر علی سرہندی، مرزا غالب، بہت سے شعراء ایران سے یہاں وارد ہوئے، درباروں میں آئے، انہوں نے ایک نام اکرام پایا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کی خدمت کی. ان کے بہت سے نام ہیں لیکن ایک تو نام لیے جائیں تو مثلاً Come on, man. تو سنائی. اگر فہرست مکمل سنانا چاہوں تو جناب کو میرے لیے کم از کم 2 مہینے کی اجازت لینی پڑے گی. اس سے پہلے میں فہرست مکمل جناب Come at the tail, buddy. غالب نے جو کہ اردو کا بہت بڑا صاحب دیوان ہے، اس نے اپنے دیوان ریختہ کے متعلق یہ کہا ہے کہ
فارسی بن تاب دینی نقشائے رنگ رنگ لردرز مجموعہ اردو یدی رنگ منس. کہ اگر میں نے شاعری کا اگلا مصرع مل گیا. یہ شعر جو ہے فارسی نے اپنے ریختہ غالب نے اپنی اردو شاعری کے متعلق کہا ہے کہ فارسی بن تاب دینی نقشائے رنگ رنگ لردرز مجموعہ اردو یدی رنگ منس. کہ اگر میرے شاعری کا لطف دیکھنا ہے تو میرے فارسی کلام دیکھو کہ اردو کا مجموعہ تو بے رنگ ہے. اور جس مجموعے کو مرزا غالب نے بے رنگ کہا میں نے جیسے عرض کیا وہ اردو زبان کی دولت ہے. اسی طرح اقبال کا ابتدائی کلام سارا اردو میں ہے لیکن جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انہیں کوئی پیغام دینا ہے اور دنیا اسلام کو خطاب کرنا ہے تو انہوں نے اردو سے گزر کر فارسی کو اختیار کیا. اور اسی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ گرچہ ہندی در عذوبت شکرس طرز گفتار دری شیرین طرز. کہ اگرچہ اردو بہت میٹھی زبان ہے لیکن فارسی اس سے بھی میٹھی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جہاں تک میرے اظہار خیال کا تعلق ہے فارسی کو اس سے زیادہ مناسبت ہے بنسبت اردو کے. پھر میں نے ایک دو واقعے عرض کیے محض جناب کی تفریح کے لیے. ایسے واقعے جو کہ ہمارے اور عمراء کی شاعر نوازی کے واقعات. ایک واقعہ سیدی تہرانی کا ہے کہ وہ ایک فلاکت زدہ شاعر تھا. دہلی آیا, یہاں کہیں گھوم رہا تھا, ایک باغ دیکھا, وہاں گھس گیا اور سیر کرتا رہا حتیٰ کہ دور سے ایک سواری آتی دکھائی دی اور اس کے ساتھ بہت سی اور جوان اور خوبرو عورتیں تھیں. تو یہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا. جب وہ نزدیک پہنچی سواری تو اس نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل خاتون ہاتھی پہ سوار ہے اور نقاب ڈالے ہوئے. تو اس سے رہا نہ گیا, اس نے فی البدی ایک شعر کہا. وہ شعر یہ ہے کہ یہ نازنین برقع پہن کر باغ میں آئی ہے تاکہ پھولوں کی خوشبو چھن چھن کر اس کے دماغ میں پہنچے. گندہ برد ناز بباغش تا نگہت گل بیخت آید بدماغش. We've got to write that down. Okay. چھن چھن کر اس کے دماغ میں پہنچے. برقع برخ گندہ برد ناز بباغش تا نگہت گل بیخت آید بدماغش. چھن چھن کر اس کے دماغ میں پہنچے. برقع برخ گندہ چھن چھن کر اس کے دماغ میں پہنچے. برقع برخ گندہ برد ناز بباغش ناز باغش تا نگہت گل بیخت آید بدماغش. نکھت گل بدماغش. برد ناز بباغش تا نگہت گل بیخت آید بدماغش. میخت آید ہے برد ناز بباغش تا نگہت گل بیخت آید بدماغش. آیت pretty sure یہ لفظ غلط ہے. باغش اور دماغش کا قافیہ. واہ, ترجمہ اس کا پھر نہ سنا جائے. نزدیک پہنچی سواری تو اس نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل خاتون ہاتھی پہ سوار ہے اور نقاب ڈالے ہوئے. تو اس سے رہا نہ گیا, اس نے فی البدی ایک شعر کہا. وہ شعر یہ ہے کہ یہ نازنین برقع پہن کر باغ میں آئی ہے
تاکہ پھولوں کی خوشبو چھن چھن کر اس کے دماغ میں پہنچے. ورقا برخوف کندہ برد ناز و باغش تا نکھت گل بیخت آیت بدماغش. وہ شہزادی جہاں آرا کی سواری تھی, اس نے شعر سنا, شعر فہم تھی, بڑی داد دی, بہت انعام اکرام دیا اور ساتھ ہی پٹوایا بھی کہ بے اجازت باغ میں کیوں داخل ہوئے. شاعروں سے ایسے واقعات ہوتے ہیں. اسی طرح سے صاحب کا ایک واقعہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے صرف ایک شعر لکھ کر بھیجا جعفر خان کو, جو کہ اورنگزیب کے دربار کا امیر تھا, کہ جن لوگوں کے ہاتھ دور ہیں, جو لوگ تم سے دور رہتے ہیں, اگر ان پر کوئی بخشش کرو, ان پہ نوازش کرو تو یہ تو بات ہے, یہ تو واقعی سخاوت ہے اور ہمت ہے. ورنہ یہ کون سی بات ہے جو تمہارے پاس ہیں, یعنی انہی کو تم یاد رکھو. ہر درخت اپنا پھل اپنے ہی نیچے پھینکتا ہے, تو یہ تو کوئی بات نہیں. یہ جب شعر سنا جعفر خان نے تو 5000 اشرفی فوراً صاحب کی خدمت میں بھیجی کہ دور دستان رہا با احسان یاد کردن ہمت است, ورنہ ہر نقلی بپائے خود ثمر می افگنت. دور دستان رہا, دور دستن کا با احسان یاد کردن, با احسان یاد کردن, ہمت است, ہمت, ورنہ ہر نقلی ہمت است. I wonder why I'm doing this. I feel so bad, so. با احسان یاد کردن ہمت است, ورنہ ہر نقلی بپائے خود ورنہ ہر نخلی بپائے شد, بپائے خود یاد کردن ہمت است, ورنہ ہر نقلی بپائے خود ثمر می افگنت. ثمر اسی طرح سے دارا می شکو افغند, ورنہ ہر نقلی بپائے خود ثمر می افگنت. بپائے خود کھانا, خوردن, افغند, ورنہ ہر نقلی بپائے خود ثمر می افگنت. مانا ہوا کہ دور دستان رہا با احسان یاد کردن ہمت است, ورنہ ہر نقلی بپائے خود ثمر می افگنت. اگر ان پر کوئی بخشش کرو, ان پہ نوازش کرو تو یہ تو بات ہے, یہ تو واقعی سخاوت ہے اور ہمت ہے. ورنہ یہ کون سی بات ہے جو تمہارے پاس ہیں, یعنی انہی کو تم یاد رکھو. ہر درخت اپنا پھل اپنے ہی نیچے پھینکتا ہے, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. یہ جب شعر سنا, یہ تو واقعی سخاوت ہے اور ہمت ہے. پھر اس کا معنی کہ جن لوگوں کے ہاتھ دور ہیں, جو لوگ تم سے دور رہتے ہیں, ان کے ہاتھ دور, اگر ان پر کوئی بخشش کرو, ان پہ نوازش کرو تو یہ تو بات ہے, یہ تو واقعی سخاوت ہے اور ہمت ہے. ورنہ یہ کون سی بات ہے جو تمہارے پاس ہیں, یعنی انہی کو تم یاد رکھو. ہر درخت اپنا پھل اپنے ہی نیچے پھینکتا ہے, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. واہ, اور یہ ہو گیا نا ورڈ آف وزڈم. مطلب care for the ones away from. اب شاعر کے کیا کہنا ہے,
یہ جب شعر سنا جعفر خان نے تو 5000 اشرفی فوراً صاحب کی خدمت میں بھیجی کہ دور دستان رہا با احسان یار. اب یہ 5000 جو قیمت ہے یہ شعر کی نہیں ہے, یہ اس کے جعفر خان کی سینسیٹیوٹی کی ہے کہ جو اس نے محسوس کہا کہ یار 5000 تو وہ ہے جو میرے لیے کچھ نہیں ہے, میں اس میں 5000 کی کیفیت اس نے جو ہے نا مستعار لے لیا کہ اب یہ مجھ سے لے لو, لے جاؤ. It's not part of me anymore. Perhaps not part of his being anymore. جو کہ ایک بہت بڑا سخن شناس تھا, خود بھی شاعر تھا. اس کے دیوان کا ایک نسخہ ہمارے ہاں موجود ہے میوزیم میں. اس نے دانش مشہدی کو ایک شعر پر 1,00,000 روپیہ, جو کہ اس زمانے کا میرے خیال میں 1 کروڑ روپیہ ہوتا ہوگا, انعام دیا. انعام دیا تھا. See that. Okay, I wonder. Okay, fair enough. انعام دیا. I thought کہ اس نے شاید دے دیے ہیں شعر سن کے آگے پیچھے. See, that's a problem. That's a problem. Okay, anyways, I'm not going to comment on that. اے ابر احسان, یعنی اے وہ بادل جس کی بارش سے. Okay, perhaps this is a different shade. Okay, perhaps لاکھ روپے اس میں دیے. Okay, اگلا شعر ہے یہ آ گیا نا, ابر نیسان والا. آغا اے ابر احسان, یعنی اے وہ بادل جس کی بارش سے دریا کے قطرے موتی بن جاتے ہیں. ابر نیسان, تو قطروں کو موتی مت بنا, اتنا کر کے انگور کی بیل کو سرسد رکھ. اوئے ہوئے, اگر تو یہی کام کرے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تو موتی بنایا کرے. ساکرا سرسد دار اے ابر احسان. یہ میں نے لکھا تھا تاک راست سبز دار اے ابر نیسان در بہار. در بہار قطرہ تا میں نی توانت شد چراغ اور شبک. اوئے ہوئے. اب That it is better for the rain cloud to only keep the grapevine green than to turn the whole river into diamonds. See, this transforms and transcends way beyond just the clouds. I mean, Lord, us with their mercy. That we ourselves, instead of reaching for the extraordinary kindnesses, if we only do the little good that we do and we have for ourselves, which sustains us and the world, اتنا بھی کافی ہے. دنیا کو موتی نہیں چاہیے آپ سے. آپ لوگوں کی اجازت سے مشاعرے کا آغاز ہوتا ہے. اجازت ہو تو میں اپنا شعر پڑھوں. Always clap for that. اچھا حضور صاحب اب اپنا ایک شعر پڑھنے لگے. نہیں سر, نہیں ایران میں دیکھیں. میں یہاں سب سے چھوٹے اور سب سے ادنا, اور وہ بھی ایک سابق شاعر کی حیثیت سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کچھ عرض کروں. واہ. ایک شعر عرض کرتا ہوں, اور وہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہی شعر میں نے مرحوم ملک الشعراء بہار کی خدمت میں پڑھا تھا. اور انہوں نے جو داد دی تھی وہ میرے بیان سے باہر. خانم ہا وایغین ان شعر کے من برائے شما بھی خانم ان شعرت کہ خدمت مرحوم ملک الشعراء بہار ہم خواندہ بودم. وقتی کے بان مرحوم ملاقات کردم در تهران حالا بیش از 30 سال اون شعر این بود: ز حسنت کم نمی گردد. اوئے ہوئے. ز حسنت کم نمی گردد. ز حسنت کم نمی گردد اگر بالائے بام آئی. اگر بالائے بام آئی. ز حسنت کم نمی گردد اگر بالائے بام آئی. نقاب از رخ کشا یک لحظه دیدن آرزو دارم.
let's transcribe that. I want to keep note of all of this. So let's go. Z husnat بام آئی ز حسنت کم نمی گردد اگر بالای بام آئی kam nami gardat. Kam nami gardat. اگر بالای بام آئی حسنت نمی گردد اگر بالائے بام آئی ز حسنت کم نمی گردد اگر بالای بام آئی Bala نقاب از رخ کشا یک لحظه دیدن bam. آرزو دارم بام آئی نقاب از رخ کشا یک لحظه دیدن آرزو دارم آرزو دانت. یک لحظه دیدن آرزو دارم دیدن آرزو دارم Daram. واہ مخابر خشا. شعر حافظ شیراز و ترکان سمرقندی از جناب آقای ہمایون کے شاعر معروف بہت ایران اعلیٰ. و نویسنده See the ordinariness of the ordinary is elevated, and the extraordinary of the everyman is normalized. جو ایکسٹریمز ہے نا، مطلب جو عام سادہ شاعری ہے نا، اس کی جو انفیوژن ہے ود دا ایکسٹراڈنری وہ میچ لیس ہے. اور اس کا آئی ڈونٹ نو، میری علم کم ہے، لیکن اس کے جو شاہکار یا نمونہ ملتا ہے نا وہ مولانا جامی کے ہاں ملتا ہے. ان کے چند اشاعت اسی پہ میرے پاس موجود ہیں، سیو ہیں. کمال، میں اپنا سر نہیں اٹھا سکتا. برجسته ایران هستند. خواهش میکنم که تشریف بیارن و سخنرانی مختصری البته مبسوطی راجع به روابط ایران و پاکستان ایراد بفرمائیں. ابھی کوئی ڈپلومیٹ صاحب، کوئی پڑھے لکھے ہی، اس زمانے میں سب پڑھے لکھے ہوتے تو ان کو دعوت دی جا رہی ہے. و بعداً از غزل حافظ ہم استفاده میکنیم. کہ حافظ سے ہم استفادہ کریں. حافظ شیراز. I have the دیوان حافظ over there, printed in 1950, an illustrated دیوان of حافظ. وہ I was very naive when I initially got it, but I'm happy that I did. ان کے شعر حافظ ہمیں بیت الغزل معرفت ہے. مالی تو حافظ کی غزل مسلم معرف اور بیت معرفت ہے. ابھی وہ ایران اور پاکستان کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی. I am really very glad Oh, he's speaking in and English. deem it a great privilege to be in the midst of this distinguished gathering. I wish to express my grateful thanks to Pakistan Iran I'm having some, Cultural Association and especially I'll have some His these. Excellency Mr. Mumtaz Hassan, Grab some popcorn. Get yourself something to eat as well. So hard to Murshid pass times like this. Kamel, Firas Ahmeddin Rashidi, with whose effort this محفل علم و ادب اور محفل ادب و دوستی و عشق و محبت I consider this society as a good omen for ourselves and for the better understanding. Feel free to go ahead. between Skip. the people of two countries. Enjoy life from the I do sections hope that this please mahfil you. will continue and flourish. Since this I will mahfil listen is to all of the this. first mahfil Sher Sukhan, and since poem of Hafiz is ever intoxicating wine of wise people,
I'll recite one ghazal of Hafiz Oy. for you. It may give you pleasure, mood and ecstasy. One ghazal of Hafiz I will recite for you. It will give you pleasure and ecstasy. Hazur Wala, let's go. I could not be more. That 50, perhaps more than 60 years ago, you decided that I am grateful to you wherever you are. Most probably, likely, you should be dead. It would be not. It would be. You'd have to be a zombie or something if you're still alive, Hazur Wala. So I'm glad that you did all of this, and thank you for reciting Hafiz's ghazal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hazrat Hafiz فرماتے ہیں بعزم توبه سحر گفتم استخاره کنم. To hear someone of Farsi descent speak their languages, زبان ہمیں شیریں است. بہرحال, I never copied this. Let me copy this. And then the ghazal of Hafiz. I think I should get this as it is online. بعزم توبه سحر گفتم استخاره کنم بهار توبه شکن میرسد چه چاره. Yeah, it's obviously sung by a lot of people. I'll save this, but we're gonna hear this in the voice of Hazur Wala. 10 9 recited by our lovely diplomat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. No! So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بعزم توبه سحر گفتم استخاره کنم بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. بعزم توبه سحر گفتم استخاره کنم بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. With the determination to repent at dawn, I sit down to do istikhara. The spring of repentance is coming. بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. بسم الله. سخن درست بگویم نمیتوانم دید که میخورند حریفان و من نظاره کنم. به دور لاله دماغ مرا علاج کنید گر از میانه بزم طرب کناره کنم. Okay, so you skipped a couple of verses. یہ ہے به دور لاله دماغ مرا علاج می کنید گر از میان بزم طرب. اس کو کیا پتا یار, بکواس ٹرانسلیٹر. As I have to seek help if I leave in the middle of Bazm Tarab, if I leave in the middle of the mahfil, I will provide better subtitles. Proper translation بعد میں کر کے ڈال دوں گا غزل کو. Let's just enjoy the غزل for now. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمیتوانم دید که میخورند حریفان و من نظاره کنم. به دور لاله دماغ مرا علاج کنید گر از میانه بزم طرب کناره کنم. اگر شبی به زبانم حدیث توبه رود ز بی طهارتی آن را به می قراره کنم.
به تخت گل بنشانم بتی به سلطانی ز سنبل و سمنش ساز طوق و یاره کنم. مرا که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی، همون به است که میخانه را اجاره کنم. He has changed it a little bit. ز روی دوست مرا چون گل مراد شگفت، حواله سر دشمن به سنگ خاره کنم. شهبان شهبان گدای میکده ام لیک وقت مستی بین، که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. گدای میکده ام لیک وقت مستی بین، که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. اگر ز لعل لب یار بوسه ای یابم، جوان شوم ز سر و زندگی دوباره کنم. چه غنچه با لب خندان به یاد مجلس شاه، پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم. نه قاضیم نه مدرس نه محتسب نه فقیه، مرا چه کار که منع شراب خاره کنم. ز باده خوردن پنهان ملول شد حافظ، به بانگ بربطونی رازش آشکار کنم. سبحان اللہ. راجع با اثرهای زبان فارسی. Blessed be he, the man who just پاکستان recited this now most probably is in his grave. Blessed be Hafiz himself. I wish to one day get his maqbara, inshallah. یک شعر خوانند، فقط یک شعر، و اون یک شعر شعر فارسی بود. ایک شعر صرف ایک. مجھے شعر کی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. ایک وہ ہوتی ہے طلب، ہوتی ہے طلب الشعر فریضۃ علی کل شاعر. تو یہ جو ہے وہ اب حضرت صاحب میں نوٹ کر لوں فضل آف حافظ. تو اگرچہ یہ اس سے مختلف ہے جو حضور نے پڑھی، لیکن میں اس طرح کروں گا جس طرح حضور نے پڑھی، نہ کہ اس طرح جس طرح یہاں گنجور پہ. بہرحال نوٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد 11 ہے نا ہمارا، 10 سے 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یک شعر، صرف یک شعر. شعر و اون یک شعر شعر فارسی بود، مال فردوسی است. او شعر فردوسی. مال فردوسی است. در بمبئی یک نطق مهم کردن، نطق سیاسی، و در اواخر اون سخنرانی این شعر را گفتند که اگر صلح خواهی نخواهیم جنگ، اگر جنگ خواهی نباشد درنگ. ردم. اگر صلح خواهی، اگر صلح چاہتے ہو، اگر صلح خواہی. انہوں نے میرے خیال سے فوج ایران اور پاکستان کے موقع پہ سیاست سے کر دی. اگر صلح خواہی نہ خواہی جنگ. اگر جنگ خواهی نباشد درنگ. اگر جنگ خواہی نباشد درنگ. اگر صلح خواهی نخواهیم جنگ. نخواهیم. اگر جنگ خواهی نباشد درنگ. آقای همایون اشارت فرمودند بنده میخواستم که عرض میکنم. که تشریف بیارند و غزل صادی را که
سادیا مرد نکونام نمیرد هرگز. درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند. جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد، علل خصوص پیرایه‌ای بر او بستند. بساط سبزه لجدکوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی به رقص بردستند. دو دوست قدر شناسند حق صحبت را، که مدتی ببریدند و باز پیوستند. یکی درخت گلندر میان خانه ماست، که سروهای چمن پیش قامتش پستند. اگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست، خبر ندارم از ایشان که در جهان هستند. به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی آری، جواب داد که آزادگان تهی دستند. به راه عقل برفتند سعدیا بسیار، که ره به عالم دیوانگان ندانستند. جناب آقای نبوی تشریف بیارند و غزل مرحمت بفرمایید. اب شورا حضرات آگے اپنی غزلیں سنانے. شاعر معروف ایران، معروف شاعر ایران. خیلی معذرت بخوام، من شاعر نیستم، نظامیم و اهل جنگ، ولی شعری از آقای همایون، یک غزلی از حافظ خوندند، آقای فرزانه پور از سعدی، من یک غزل از یکی از شاعران معاصر میخونم، معاصر ایران، که یک تغییری هم باشه. این غزل از آقای علی نوروزیه، ایشونی که از شعرهای بسیار خوب معاصره. آقای نوروزی: دور می چکد از آسمان دامان صحرا را نگر، افسونگر و افسانه‌ای صحرای زیبا را نگر. دخت قشنگ فرودین در پای گل افتاده بین، در چنگ باد مشک سا بید شکوفا را نگر. بر طرف گلشن یاسمن زیور به سر دیبا به تن، دلکش چمن زیبا دمن الطاف یکتا را نگر. اینجا طرب از حد فزون، آنجا شعف از حد برون، فریاد اینجا را ببین غوغای آنجا را نگر. این گلعذار لاله رو قصد کجا دارد بگو، دستش ببین پا را نگر، اندام و بالا را نگر. فارغ مشو از او دمی، مست از نگاهش عالمی، بگذار جام باده را چشمان شهلا را نگر. جانا بهل بیش و کمی، از خود بیا بیرون دمی، زلف چلیبا را ببین روی فریبا را نگر. در سینه‌اش لغزاند و گو، پنهان و پیدا از دو سو، گر اهل دل هستی بیا پنهان و پیدا را نگر. من خواستار وصل او گرم سازش با عدو، در آستان عاشقی او را ببین ما را نگر. افکار من نوروزیا در سینه غوغا می کند، دریا ببین غوغا نگر طوفان دریا را نگر.
جناب آغاز غریب سالکی جان صد فردوس گلہائے علی مرتضی، جان صد فردوس گلہائے علی مرتضی، برطرز امروز فردائے علی مرتضی، برطرز فردوس فردائے علی مرتضی، برطرز امروز او کہکشاں نقش کفے پائے علی مرتضی، او مشعل اسلام منشائے علی مرتضی، او ساغر میخانہ توحید حق چشم حسین، حاصل کونین صحبائے علی مرتضی، او مرکز تنویر رب لم یزل بزم رسول، خلد در آغوش دنیا علی مرتضی، اور در دل ہر کس فروزوں مشعل حسن نبی، بر لب ہر فرد اسماء علی مرتضی، اور جان صد فردوس گلہائے علی مرتضی، اور برطرز امروز فردائے علی مرتضی۔ بندہ ہی اتباع نہ کرتا خوب جناب آغاز رئیس امروہوی تشریف بیارن و از شعر پر لطف و زیبا و قشنگ خودشون ما را مستفیض بفرمائیں۔ اجازت بھی تھا۔ میں بقا میں ہوش منداں، میں بقا میں ہوش منداں، مایہ عرفاں شبد، میں بقا میں ہوش منداں، مایہ عرفاں شبد، کردگار تن شبد، پروردگار جاں شبد، میں بقا میں ہوش منداں، مایہ عرفاں شبد، کردگار تن شبد، پروردگار جاں شبد، قطرہ قطرہ می چکد از خم بجام و میں بجام، قطرہ قطرہ می چکد از خم بجام و میں بجام، قطرہا را جوش طوفان می دہد طوفان شبد، قطرہا را جوش طوفان می دہد طوفان شبد، چون دود در تن دبائے چارہ سازاں می شبد، چون دمد در جاں علاج مصلحت بینا شبد، میں بقام دلبراں ایفائے صد پیمان ناز، میں بجام عاشقاں تاراج ہر پیما شبد۔ یک غزل فارسی معروضہ دارم۔ لطف وصل صنم از لطف خدا می خواہم، لطف وصل صنم از لطف خدا می خواہم، نشود انچ بدآواز دعا می خواہم، روح او از افق نور سحر می طلبم، بو او از نفس باد صبا می خواہم، دل با امید رہائی او منی وحشی را،
پاب زنجیر ز گیسو دوتا می خواهم اونچه از شوخی عربده جو نتوا یافت اونچه از شوخی عربده جو نتوا یافت در شب وصل ز تمکین و حیا می خواهم حسن این گونه تمنا نمی خواهد از من باز می خواهم و غافل کے چرا می خواهم خون بہا زحمت کشیده از اسلام آباد راولپنڈی تشریف آوردند و مفتخر فرمودند. حالا من از جناب ماهر القادری خواهش میکنم که تشریف بیارند و شعر بسیار. یہ قطع ہے پہلے. یکے در سایہ شاخ صنوبر نغمہا برزد یکے در سایہ شاخ صنوبر نغمہا برزد کہ برگ گل بقدر زحمت صد خار می ارزد یکے در سایہ شاخ صنوبر نغمہا برزد کہ برگ گل بقدر زحمت صد خار می ارزد کسے داند بوقت صبح بر ہر قطرے شبنم شعائے مہر عالم تاب می رقصت کے می لرزد کسے داند بوقت صبح بر ہر قطرے شبنم شعائے مہر عالم تاب می رقصت کے می لرزد. یہ غزل کے 2-3 شعر اور ہیں کہ غریب عشق سامان ندارت جنو دارت بیابان ندارت. یہ ترنم والا یہ بغیر ترنم پھیلو. غریب عشق سامان ندارت غریب عشق سامان ندارت جنو دارد بیابان ندارت محبت فارغ از رسم و تکلف اسیر عشق زندان ندارت محبت فارغ از رسم و تکلف اسیر عشق زندان ندارد. کہ بہار او گلستان در گلستان خزان من گلستان ندارد بہار او گلستان در گلستان. اب یہ پوری غلط پڑھ دوں آپ کو کہ ترنم نہیں پڑھوں گا ویسے ہی پڑھ دیتا ہوں. نہیں ترنم کیا کر رہے ہیں. چه وجد و کیف حاصل بود شب جائے کہ من بودم چه وجد و کیف حاصل بود شب جائے کہ من بودم دلم ہوشیار و غافل بود شب جائے کہ من بودم. مطلب سنیے کہ نگاہ شوق خود دل بود شب جائے کہ من بودم تماشا کار مشکل بود شب جائے کہ من بودم. نگاہ شوق خود دل بود شب جائے کہ من بودم تماشا کار مشکل بود شب جائے کہ من بودم. نوائے مطرب و سازے گہے اشوا گہے نازے شریک رنگ محفل بود شب جائے کہ من بودم. خوشا چشم خون خارے کہ از بارے حیا لرزاں عجب قاتل کے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. عجب قاتل کے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. زہے نزدیکیو دوری بنام وصل و مہجوری محبت حد فاصل بود شب جائے کہ من بودم. زہے نزدیکیو دوری بنام وصل و مہجوری محبت حد فاصل بود شب جائے کہ من بودم. دراں بزم صفا ماہر کلاہ قیصر و سنجر بشکل دست سائل بود شب جائے کہ من.
جناب آقای ماهر القادری غزل را جناب آقای ماهر القادری غزل خود را خواندند، اما یک مصرع را فراموش کردند که حدیث عشق پایانی ندارد. حدیث عشق پایانی ندارد. از جناب آقای شان الحق حقی تمنا می کنم که این حدیث عشق را به پایان برسانم. این حدیث عشق دیگر است. فرصت ملی نہیں صاحب، 2-3 شعر راستے میں کہے، وہی پیش کرتا ہوں. در ثنائے زبان فارسی از می کنم که تو باز شاخ نخل برومند فارسی است. تو باز شاخ نخل برومند فارسی است، تسنیم چشمه ز نهاوند فارسی است. می گویمت بر نطق گوہر بار مولوی، جبریل بہرمند ز پایند پارسی است. اردو کے نو عروس زباں ہا بخوانمش، اردو کے نو عروس زباں ہا بخوانمش، زیبا و خوش نہاد ز پیوند پارسی است. از بستگان گلشن شیراز بشنوید، شیرینی حیات ہما قند پارسی است. شیرینی حیات ہما قند پارسی است. ہندیست ارچ حقی کلامی زبون من، مارا ہمی بترست کے مانند پارسی است. یہ نہیں کوئی بات. چدانت شام رمدے جاں سپاری ہائے پروانہ، کمال اضطراب موج ساحل سے چمی پرسی. محبت جاد او منزل ندارت، محبت جاد او منزل ندارت، محبت مزرع و حاصل ندارت، محبت نور انوار الہی است، مقامش در جہاں جز دل ندارت. یہ نظم ہے. صبا تحیت با ختم مرسلاں برساں، صبا تحیت با ختم مرسلاں برساں، سلام عز باں عرش آستاں برساں. نیاز قلب وفا کے شکست جاں برساں، سجود ناسیہ عشق ارمغاں برساں، صدائے درد تمنائے بے زباں برساں. اگر رسی بدر قدس محبت قرآن، اگر رسی بدر قدس محبت قرآن، نہاد سر بزمی خاک بوس سجدکنا. اگر روی پہ جاروب خاک خلد نشاں، شوی بروز اخضر تو مروہا جمعہ، پیام ماں بشہی شاہ دو جہاں برساں. بگو اے نور ازل ماہ بت مکی نقاب، بگو اے کہف ورا اے شفیع روز حساب، بگو اے باعث تخلیق عالم اسباب، بگو اے صاحب ام الکتاب امی خطاب، بگو کہ فیض عمیمت بعاصیاں برساں. بگو کہ ہست شب و روز مضطرب خورشید، بگو کہ ہست شب و روز مضطرب خورشید، سکون ربود تمنائے دید عرض سعید، بگو کہ شوق حضوری قرار قلب رمید، بگو کہ ذوق زیارت ردائے صبر درید، مرا بزمر مسعود زائراں برساں. خانم بغدادی بیگم صاحبہ کے خواہری شناسن تشریف بیارن. یہ قطعہ انہوں نے اپنے جوان مرد بیٹے کی وفات پہ لکھا ہے بغدادی بیگم صاحبہ نے. گشت صد پاراز غم ای دل دیوان من،
گشت صد پار از غمی دل دیوان من تو کجا می روی اے لعبت دتخان من روح مادر شدہ مجروح ز عالم فراق روح مادر شدہ مجروح ز عالم فراق باز آ اے رونق کاشان من تیرا شد از ستم ہجرت و ایام حیات ہست از خون جگر سرخی افسانہ من آمنم سوختہ بختم کے نگاہ ساقی آمنم سوختہ بختم کے نگاہ ساقی زہر آمیخت در باد پیمانہ من گر تو آئی وہ بسد ناز خرام آئی گر تو آئی وہ بسد ناز خرام آئی رشک گلزار شود از قدمت خانہ من پہلا آغای عارف جلالی باجازه شما قبل از تقدیم غزل یک رباعی تقدیم گه حور و فرشته و گه شیطانیم گه حور و فرشته و گه شیطانیم گه کارگه اهریمن و یزدانیم گه حور و فرشته و گه شیطانیم گه کارگه اهریمن و یزدانیم القصه همین بود حکایت عارف آنیم که دانیم و ندانیم مانیم غزل تقدیم عهد گل هست و جنون باز عهد گل هست و جنون باز دمیدن باید عهد گل هست و جنون باز دمیدن باید جامه هوش و خرد پاک دریدن باید عهد گل هست و جنون باز دمیدن باید جامه هوش و خرد پاک دریدن باید رقم باد شمال و صفت یاب جنوب رقم باد شمال و صفت یاب جنوب از سر گردش ایام پریدن باید همچو پروانه چی سوزی به چراغ دیگران همچو پروانه چی سوزی به چراغ دیگران ذاتش گرم دل خیش تپیدن باید همچو پروانه چی سوزی به چراغ دیگران ذاتش گرم دل خیش تپیدن باید بنده لذت آهنگ زمینی تا چند بنده لذت آهنگ زمینی تا چند نغمه گردش افلاک شنیدن باید ما شنیدیم و شنیدی که شنیدن نبود ما شنیدیم و شنیدی که شنیدن نبود ما بدیدیم و ندیدی که ندیدن باید بے خبر از بد و از خوب جهان گذران بے خبر از بد و از خوب جهان گذران ما نشستیم براه که دویدن باید پریدن باید جناب آقای تابش دہلوی مطلب کہ دلی داریم و ارمانی نداریم دلی داریم و ارمانی نداریم امیر مرچ سامانی نداریم نمی یابیم جانا را پے جان نمی یابیم جانا را پے جان
برائے درد درمانی نداریں بجوش پنجے گل در بہاران بجوش پنجے گل در بہاران گریبانی و دامانی نداریں متاع عشق می سعادت تہی دست متاع عشق می سعادت تہی دست کہ ہم داریں سامانی نداریں بفیض وحشت و ورزانی سنگ بفیض وحشت و ورزانی سنگ تہی دستے مدامانی نداریں فدائے بت چمی سازیم تابش فدائے بت چمی سازیم تابش ز کفر عشق ایمانی نداریں جناب آقای جان ایلیا تشریف بیارن. اولا قطع بسم حضار محترمی رسانی عرض کہ زندگی زہر نوشد از لب من زندگی زہر نوشد از لب من روح گیتی خروشد از لب من زندگی زہر نوشد از لب من روح گیتی خروشد از لب من موجے نوش می چکد ز لبت موجے نوش می چکد ز لبت چشمے زہر جوشد از لب من چشمے زہر جوشد از لب من خند خود را فروزد از لب تو خند خود را فروزد از لب تو نال خود را فروشد از لب من خند خود را فروزد از لب تو نال خود را فروشد از لب من. غزل زیر محراب ابروان خون است زیر محراب ابروان خون است از قفس تاب آشیان خون است زیر محراب ابروان خون است از قفس تاب آشیان خون است مژده خرمن جراحت ها مژده خرمن جراحت ها آب کشت بلا کشن خون است مژده خرمن جراحت ها آب کشت بلا کشن خون است غنچه ها زخم ها الماس غنچه ها زخم ها الماس شبنم باغ امتحان خون است غنچه ها زخم ها الماس شبنم باغ امتحان خون است بحری مشک کہ بار یافتے است بحری مشک کہ بار یافتے است روئے دہلیز و آستان خون است بحری مشک کہ بار یافتے است روئے دہلیز و آستان خون است قاب ہا کف قرابہا تلخاب قاب ہا کف قرابہا تلخاب عمدہ خان میزبان خون است قاب ہا کف قرابہا تلخاب عمدہ خان میزبان خون است سادہ پوشان عید عشق نوید سادہ پوشان عید عشق نوید آب حوض نمازیان خون است سادہ پوشان عید عشق نوید آب حوض نمازیان خون است گلستان را ضرر رسد ز بہار آخری گلستان را ضرر رسد ز بہار تاب دیوار گلستان خون است گلستان را ضرر رسد ز بہار تاب دیوار گلستان خون است جناب آقای غلام محی الدین. عرض کرتا ہوں کہ بار عشقش کے زدوش مہ پروی افتاد
بار عشقش کہ ز دوش مہ پرمی افتاد وائے افتاد کہ آؤں برمن مسکین افتاد بار عشقش کہ ز دوش مہ پرمی افتاد وائے افتاد کہ آؤں برمن مسکین افتاد زان سبب بعد صافی شدہ بر شیخ حرام پرتوے خیش بجامے مے رنگی افتاد قصد توبہ بدلم آمدہ بودے ناگاہ قصد توبہ بدلم آمدہ بودے ناگاہ نگہ پیر مغاں برمن بیدین افتاد قصد توبہ بدلم آمدہ بودے ناگاہ نگہ پیر مغاں برمن بیدین افتاد رفتہ بودم بحرم بہر مقافات عمل باز گشتم کے برہ واعظ بدبین افتاد رفتہ بودم بحرم بہر مقافات عمل باز گشتم کے برہ واعظ بدبین افتاد خار در پہلو گل از پے زیبائش نیست از پے زیبائش نیست آہ بلبل ز قضا در رہ گلچی افتاد جناب اگئے درد کا کوروی درد پرتو حسن رو بو جلوہ گرس سو بسو شمس بشمس ماہ بماہ ذرہ بذرہ او بو رند ستاؤ دصف بصف ساقی ماؤس رو برو مست بجاؤ می کند عزم عشق سو بسو بعد بنوش محتسب روح پری وشوں ببین بعد بنوش محتسب روح پری وشوں ببین لولا ولولا گل بگل رنگ برنگ بو ببو بعد بنوش محتسب روح پری وشوں ببین لولا ولولا گل بگل رنگ برنگ بو ببو لطف دہد بگل رخاں راز نیاؤ زیاؤ شقاں چشم بچشم دل بدل سینہ بسینہ سر فناؤ ہم بقا در ثمر و شجر بن سر فناؤ ہم بقا در ثمر و شجر ببین دانہ بدانہ گل بگل برگ ببرگ بو ساغر بزم او منم نشر جوم معرفت جوش زن است در سرم بے خود مست می دوم دشت بدشت کوب درد ز چشم خون دل خطره و خطره می چکد اشک به اشک یم به یم سیل به سیل جو به جو جناب آگئے عبد الوحید یکتا عبد الوحید یکتا
بخور به روی تو جام شراب میگردد که آفتاب سوی آفتاب میگردد. بخور به روی تو جام شراب میگردد که آفتاب سوی آفتاب میگردد. ز عکس روی تو عیناز گریه در چشمم، ز عکس روی تو عیناز گریه در چشمم، کرشمه ایست که اکثر گلاب میگردد. ز عکس روی تو عیناز گریه در چشمم، کرشمه ایست که اکثر گلاب میگردد. زجار توبه نموده اگر بدانسته، زجار توبه نموده اگر بدانسته. Okay, so now it's all the poets line up one by one. I'll briefly read the description of the video that goes. فارسی مشاعرہ تمام انجمن روابط فرہنگ، انجمن روابط فرہنگ ایران و پاکستان. مشاعرے کا آغاز ناظم مشاعرہ کی افتتاحی تقریر سے ہوا. یہ تقریر پہلے فارسی میں ہے اور پھر اردو میں. افسوس کہ ناظم مشاعرہ کے نام کا تعین نہیں ہو سکا، مگر ان کی تقریر اور نظامت سے عیاں ہے کہ کوئی بہت ذی علم اور باذوق انسان تھے. مشاعرے کے آغاز میں آغا ہمایوں نے حافظ شیرازی اور آغا نبوی نے سعدی شیرازی کی غزلیں بطور تبرک پڑھی. ان جلسے کے حالہ به پایان رسیده است. اینما از شما بود. ما امیدواریم که آینده هم صحبت‌ها از این قبیل